نوکرانی اور شہزادی کے درمیان اندیکھا رشتہ۔ کہانی ہے راز، رنجش، قربانی اور روحانی انقلاب سے بھرپور۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سلطنت نوریہ کا عظیم و شان محل ہر وقت روشنیوں میں نہایا رہتا تھا۔ شہزادی عنایا اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ مغرور، تنہا اور احساس برتری میں گم، اسے اپنے سوا کسی کا دکھ نہ دکھائی دیتا، نہ کسی نوکر کی عزت کا خیال۔ ایک دن اچانک محل میں ایک نئی نوکرانی لائی گئی، خاموش، گمسم اور نہایت خوبصورت، لیکن عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ۔ اس کا نام ثریا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو کسی کو دکھائی نہ دیتا، مگر محسوس سب کرتے۔ ثریا نے آتے ہی سب کو حیران کر دیا۔ وہ نہ صرف اپنے کام میں ماہر تھی، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی جو سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی، سوائے شہزادی عنایا کے۔ ابتدا میں عنایا نے ثریا کو نظر انداز کیا، پھر اس کی موجودگی سے خفگی محسوس کرنے لگی۔ وہ کیوں اتنی خاموش ہے، اتنی گہری اور سب کو اتنی محبوب کیوں بن گئی ہے؟ شہزادی کے دل میں شک کی چنگاری جلنے لگی۔ ایک رات شہزادی نے ثریا کو محل کے پرانے کمرے میں کچھ پڑھتے دیکھا، ایک پرانی کتاب جس پر خفیہ نشان تھے۔ جیسے ہی شہزادی نے آواز دی، ثریا گھبرا گئی اور کتاب چھپانے لگی۔ وہ کتاب کیا تھی؟ تم کیا چھپا رہی ہو؟ عنایا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ثریا نے فقط اتنا کہا، ہر حقیقت کو وقت پر ظاہر ہونا ہوتا ہے شہزادی، ابھی وقت نہیں آیا۔ شہزادی کے شک میں شدت آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ثریا کچھ چھپا رہی ہے، مگر کیا؟ شہزادی عنایا کی نیندیں اجڑ چکی تھی۔ ثریا کے جملے، ہر حقیقت کو وقت پر ظاہر ہونا ہوتا ہے، شہزادی کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ ایک نوکرانی میں اتنا اعتماد، اتنی گہرائی اور وہ پراسرار کتاب، یہ سب کچھ سادہ قصے کا حصہ نہیں لگتا۔ صبح ہوتے ہی عنایا نے خفیہ طور پر محل کے پرانی خادمہ زینب بی بی کو بلایا، جو برسوں سے سلطنت کے رازوں کی گواہ تھی۔ زینب بی بی، کیا تم جانتی ہو کہ یہ ثریا کون ہے؟ زینب بی بی نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، محل کی دیواروں کے اندر بہت سے سائے چھپے ہوتے ہیں شہزادی۔ یہ لڑکی صرف نوکرانی نہیں لگتی، میں نے ایسی ہی آنکھیں برسوں پہلے دیکھی تھی۔ زینب بی بی نے عنایا کو بتایا کہ برسوں پہلے محل میں ایک خادمہ تھی، فریال، جو اپنی روحانی قوتوں کے باعث خاص تھی۔ وہ اچانک لاپتہ ہو گئی تھی اور کچھ دنوں بعد محل کے بادشاہ یعنی عنایا کے والد شدید بیمار ہو گئے تھے۔ عنایا چونک گئی۔ فریال کا ثریا سے کیا تعلق؟ زینب بی بی نے جھجکتے ہوئے کہا، کہتے ہیں فریال کی ایک بیٹی تھی جو جنگل میں پروان چڑھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی، وہی طاقت تھی۔ شہزادی کا دل دہل گیا۔ کیا ثریا وہی لڑکی ہے؟ کیا وہ کسی انتقام کی نیت سے آئی ہے؟ اسی رات شہزادی نے چپکے سے ثریا کے کمرے کی تلاشی لی۔ الماری کے پیچھے سے ایک اور کتاب ملی جس کے صفحوں پر پرانی سلطنت کے راز درج تھے۔ ایک صفحہ خاص تھا، نور کی روشنی صرف ان دلوں پر اترتی ہے جو غرور سے خالی ہوں، ورنہ اندھیرا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اچانک دروازہ چرچرا کر کھلا۔ ثریا وہاں کھڑی تھی۔ شہزادی، آپ میرے کمرے میں؟ شہزادی کے ہاتھ میں کتاب تھی، چہرے پر سختی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ، ورنہ میں محل سے تمہیں نکلوا دوں گی۔ ثریا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی، خاموش انتقام یا گہری محبت۔ محل کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ شہزادی عنایا کے ہاتھ میں کتاب تھی اور ثریا سامنے کھڑی تھی، جیسے کسی طوفان کا سامنا کر رہی ہو۔ میں تم سے تمہارا ماضی جاننا چاہتی ہوں ثریا، عنایا نے سخت لہجے میں کہا۔ ثریا نے نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے بولی، آپ کا حق ہے جاننا، لیکن سچ سننے کے لیے دل میں ذرا سی عاجزی ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ عنایا کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر دل کہیں نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ثریا نے دھیرے دھیرے سچائی کی پرتیں کھولنی شروع کی۔ میری ماں فریال اسی محل کی وفادار خادمہ تھی۔ وہ بادشاہ سلامت کی رازدار تھی، کیونکہ اس کے اندر ایسی روحانی بصیرت تھی جو وقت سے پہلے خطرہ محسوس کر لیتی تھی۔
لیکن ایک دن محل کی ایک بڑی شخصیت نے ان پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ جادوگرنی ہے۔ بادشاہ نے دباؤ میں آ کر انہیں محل سے نکال دیا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ بیمار ہو گئیں۔ کیا تم ان کی بیٹی ہو؟ عنایا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ہاں شہزادی، میری ماں نے مجھے محل سے دور جنگل کی ایک روحانی درگاہ میں پرورش دی۔ ان کی موت کے بعد میں نے عہد کیا کہ میں محل واپس آ کر وہ سچ سب کے سامنے لاؤں گی جو ان کی زندگی میں چھپایا گیا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں حیرت اور پچھتاوا دونوں جھلکتے تھے۔ لیکن تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، تم نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ثریا نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میری ماں نے سکھایا تھا کہ بدلے سے نہیں تبدیلی سے انصاف ہوتا ہے۔ میں تمہیں بدلنا چاہتی ہوں شہزادی، تمہاری غرور کو عاجزی میں بدلنا چاہتی ہوں تاکہ تم وہ بن سکو جو اس سلطنت کی اصل وارث ہو۔ عنایا کا دل دہلنے لگا کیونکہ واقعی وہ غرور میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سچائی کو دیکھ ہی نہ سکی۔ لیکن اسی لمحے محل کے بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ شہزادی، محل کے تہخانے سے ایک پرانا قیدی فرار ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فریال کی سچائی کا گواہ ہے۔ ثریا کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ وہ آیا ہے، اب سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ محل کی فضا ایک بار پھر خوف اور بے چینی سے بھر چکی تھی۔ تہخانے سے فرار ہونے والا قیدی جیسے اندھیرے سے نکل کر سچائی کا چراغ بن کر آیا تھا، اسے محل کے بڑے ہال میں لایا گیا۔ چہرہ جھریوں سے بھرا، آنکھوں میں برسوں کا دکھ اور لبوں پر خاموشی کا بوجھ۔ شہزادی عنایا، ثریا اور درباری سب موجود تھے۔ کون ہو تم اور فریال کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عنایا نے درشت لہجے میں پوچھا۔ بوڑھے قیدی نے آہستہ سے کہا، میرا نام خلیل ہے۔ فریال میرا فرض بھی تھی، فخر بھی۔ میں محل کے خفیہ محافظوں میں تھا۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ تم پھر قید کیوں تھے؟ ثریا نے لب ہلائے۔ میں نے فریال کی بے گناہی کی گواہی دینے کی کوشش کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس پر جادو کا جھوٹا الزام لگایا وہی لوگ محل کی طاقتور شخصیات تھے۔ انہوں نے مجھے تہخانے میں دفن کر دیا تاکہ سچ کبھی باہر نہ آئے۔ شہزادی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے محل، اس کی سلطنت، اس کی طاقت کے نیچے چھپا اتنا بڑا جھوٹ۔ خلیل نے آگے بڑھ کر ثریا کی طرف اشارہ کیا، یہ فریال کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں نے مجھے بچپن میں امانت دی تھی، روحانی کتابیں، راز اور پیغام، وہ سب میں نے محل کے نیچے خفیہ کمرے میں چھپا دیے تھے۔ شہزادی کی آنکھوں میں بے یقینی اور پچھتاوے کے آنسو تھے۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی ہونے دی اور تم نے بدلے کے بجائے مجھے بدلنے کی کوشش کی۔ ثریا خاموش رہی، صرف آنکھوں میں دعا کا عکس جھلک رہا تھا۔ مگر اس وقت محل کے ایک درباری وزیر خاص معیب خان، جو برسوں سے محل کی سیاست کا حصہ تھا، اٹھا اور زور سے بولا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ سلطنت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ثریا کی آنکھوں میں چمک آئی، تم ہی وہ ہو جس نے میری ماں پر الزام لگایا تھا۔ محل میں ہلچل مچ گئی۔ عنایا نے بلند آواز میں کہا، سب ریکارڈ اور ثبوت نکالو، اب کسی جھوٹ کو نہیں چھپایا جائے گا۔ لیکن اسی رات وزیر معیب خان نے محل کے تہخانے گلیری میں آگ لگوانے کی کوشش کی جہاں وہ خفیہ کمرہ تھا۔ ثریا نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے روحانی کلمات سے دروازہ بند کر دیا، لیکن جلتے شعلوں میں کوئی راگ بننے والا نہ تھا۔ شہزادی کو فیصلہ کرنا تھا، محل کی عزت بچائے یا سچائی کو سامنے لائے، غرور کے قلعے کو بچائے یا عاجزی کے چراغ کو جلنے دے۔ محل کی رات گہری سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر دلوں میں طوفان مچ چکا تھا۔ تہخانے میں لگی آگ نے کئی قیمتی کتاب اور ثبوت راکھ کر دیے تھے، لیکن خلیل کی گواہی اور ثریا کی آنکھوں میں سچائی کی روشنی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ شہزادی عنایا محل کی چھت پر کھڑی آسمان کو تک رہی تھی، جہاں کہیں اس کی سلطنت، اس کا غرور اور اس کی سوچوں کی عمارتیں ہوا میں بکھرتی جا رہی تھی۔ میں نے برسوں دوسروں کو کمتر جانا، لیکن اصل عظمت تو ان دلوں میں ہوتی ہے جو سب کچھ سہ کر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی شہزادی نے سلطنت کے تمام بڑے وزیروں اور درباروں کو محل میں جمع کیا۔ ان کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے پہلی بار اپنے غرور زدہ زبان کو عاجزی کے پانی سے دھویا۔ میں شہزادی عنایا آج اپنی ماں فریال کے ساتھ ہوئی زیادتی کو سلطنت کے سامنے تسلیم کرتی ہوں۔ میں اعلان کرتی ہوں کہ محیب خان کو اس سازش کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ محیب خان چیخا، بپھرا، مگر ثبوت کافی تھے۔ اسے محل سے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ ثریا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے تھے۔ میں اپنی ماں کی روح کو مطمئن کرنے آئی تھی اور اب جا رہی ہوں۔ کہاں؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں جہاں خاموشی بولتی ہو اور غرور جھکتا ہو۔ میری جگہ محل نہیں، درگاہ ہے۔
शहजादी ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं सुरैया, तुम सिर्फ नौकरानी नहीं हो, तुम मेरी ज़मीर की रोशनी हो। मैं चाहती हूँ तुम महल में रहो मेरे साथ, मेरी दोस्त बनकर। सुरैया खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी दोस्ती कबूल है शहजादी, लेकिन सिर्फ जब तुम दिल से आजिज़ी सीख चुकी हो। और तब पहली बार नारायण ने सबके सामने झुककर सुरैया से माफ़ी मांगी। वो झुकाव जहाँ गुरूर टूटा, अना बिखरी और एक शहजादी ने इंसान बनने का पहला कदम रखा। दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान एक नाजुक सा रिश्ता छुपा होता है। सच्चाई, कुर्बानी और दिल की नरमी का जो समझ जाए वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है।